بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں روٹین سے ہٹ کے ذرا ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ عام طور پہ ہم سیاسی ایشوز پر بات کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے نیریٹو پر بات کرتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت اپنے ووٹرز، اپنے سپورٹرز، اپنے فالورز کے لیے ایک بیانیہ سیٹ کرتی ہے اور پھر اس کو پروپیگیٹ کر کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ پورا مہینہ جو ایک رجیم چینج کا ہم نے سامنا کیا، ہم نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ مرکز میں حکومت تبدیل ہوئی، پنجاب میں حکومت تبدیل ہونے کی ایک شروعات ہوئی ہے جسے ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکمیل تک وہ معاملہ نہیں پہنچا۔ اس پر ہر ایشو پر میں تقریباً الگ الگ ویڈیو آپ کو شیئر کر چکا ہوں۔ آج جس موضوع پر بطور خاص میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بلڈ کیا گیا نیریٹو۔ ہر سیاسی جماعت اپنے تئیں ایک ایسا بیانیہ بلڈ کرتی ہے، لوگوں میں ایسی چیز کو پروپیگیٹ کرتی ہے اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہی بات اصل ہے اور ہمارے ساتھ جو معاملہ درپیش ہے اسی کو حقیقت سمجھا جائے، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ میں کلیئرلی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے اپنے سپورٹرز کو جھوٹا یا سچا ایک بیانیہ دے دیتی ہیں اور پھر اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ جو آج کی حکومت ہے، اتحادی حکومت، کل جب یہ اپوزیشن تھی تو ان کے حوالے سے یہی باتیں کی جاتی تھیں۔ آج کی جو اپوزیشن ہے اس کی اگر ہم بات کریں، تحریک انصاف جو پچھلے ایک مہینہ پہلے سے حکومت میں تھی، اور جب وہ حکومت میں تھے تو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور ویسے پوری سوسائٹی میں وہ ریاستی اداروں کے تحفظ اور ریاستی اداروں کے دفاع کے لیے فرنٹ لائن کے طور پہ موجود تھی۔ ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کے پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہ ہوں، اوورسیز پاکستانیز ہوں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے، بلکہ حکومت کی جانب سے، حکومتی وزراء اور مشیروں اور معاونین خصوصی کی جانب سے باقاعدہ میڈیا ٹاکس میں یہ کہا جاتا تھا اور نام لے کے ادارے کا، فوج کا نام لے کے کہا جاتا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ ایک پیج کی اصطلاح متعارف کروائی تھی اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فوج ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی باتیں، کوئی اس طرح کے اقوال ہمیں سننے کو ملتے تھے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب جب وہی جماعت، وہی لوگ اپوزیشن میں آئے ہیں اور جو پورا ایک پروسیس ہوا ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور باقاعدہ منظم مہم چل رہی ہے ریاستی اداروں کے خلاف۔ یاد رکھیے، یہ ادارے ہماری بقا اور ہماری ترقی اور ہمارے استحکام کے ضامن ہیں۔ آپ ذرا پی ٹی آئی کے جلسوں میں لہرائے جانے والے پلے کارڈز اور اس میں جو سلوگن، جو نعرے سنے گئے ہیں، ان کو ذرا آپ اپنے سوشل میڈیا کلپس پر سن کے دیکھیے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں۔ کھلم کھلا گالم گلوچ تک وہ لوگ اتر آئے ہیں۔ اور ریاستی اداروں میں آپ سب اداروں کو شامل کر لیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ادارے وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہیں، ہمارے حساس ادارے شامل ہیں، ہماری عدلیہ شامل ہے، ہر سطح کی عدلیہ شامل ہے۔ جہاں جہاں سے انہیں جو توقع تھی، تحریک انصاف اور اس کے ورکرز کو جو توقع تھی، جہاں جہاں سے وہ توقع پوری نہیں ہوئی، اپنی توقع کے برخلاف کچھ ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو براہ راست نشانہ بنا لیا ہے۔ اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا یہ لوگ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکلی وہ اپنے مخالفین کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کریں، سیاسی جماعت، مخالف سیاسی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں، ان کے کردار پہ بات کریں، ان کی سیاست پہ بات کریں، براہ راست وہ ریاستی اداروں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ اور صرف برا بھلا نہیں کہا جا رہا، ان کے لیے کچھ حل تجویز کیے جا رہے ہیں کہ فلاں نہیں جی فلاں ہونا چاہیے، نومینیشنز دی جا رہی ہیں۔ سیاسی جلسوں میں، گلی محلوں میں بینرز، سٹیمرز، فلیکسز اور سلوگنز یہ دکھائی اور سنائی دے رہے ہیں کہ فلاں کی جگہ فلاں کو ہونا چاہیے۔ کیا اب ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہوں کے فیصلے گلی محلوں میں ہوں گے؟ کیا کسی کو ایکسٹینشن دینے یا ایکسٹینشن نہ دینے کا فیصلہ گلی محلے میں یا تھڑے پہ ہوگا؟ اندازہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ اس قدر گر جائیں گے، اس قدر تنزلی میں چلے جائیں گے۔
حد کی ہے ان لوگوں نے، اور اس پر حکومت وقت نے ایکشن لیتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اس پر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے ذریعے، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ذریعے سے گرفتاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اتنے ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں گرفتاریوں کے نتیجے میں کہ کس طرح سے یہ پلانٹڈ ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے، کس طرح سے لوگوں کو پیسہ دے کے اس کام پہ لگایا گیا تھا، اور اندرون اور بیرون ملک سے کس طرح سے ملک دشمن طاقتیں اس میں انوالو ہو گئی تھیں۔ تھے یہ وہی لوگ جو جذباتی طور پہ تحریک انصاف کے حمایتی تھے، اور خان کا وہ جو بیانیہ ہے مجھے کیوں نہیں بچایا، جس طرح نواز شریف جب برطرف ہوئے تھے، جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، جی ٹی روڈ پہ وہ یہ کرتے آئے تھے، اور وہ پورا ایک ان کی جماعت کا بیانیہ بن گیا تھا۔ اسی طرح عمران خان نے ریاستی اداروں اور عدلیہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ ان کی اپنی ایک تھیوری ہے کہ سازش ہوئی ہے، بیرونی سازش ہوئی ہے، جبکہ جو کنسرن ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارا فارن آفس ہے، سب لوگ باری باری اپنی اپنی تردید دے چکے ہیں، اپنی فائنڈنگز دے چکے ہیں کہ سازش جیسا کوئی اس میں ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بیانیے پہ، اپنی بات پہ قائم ہیں، اور اس بات کو لے کے لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کیا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی، اور یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اس سازش کو کیا تو نہیں، لیکن رکاوٹ کیوں نہیں بنے، روکا کیوں نہیں میرے ساتھ ہونے والی سازش کو۔ اولاً تو یہ بات کہ سازش ہوئی نہیں، دوم اگر کچھ ہوا بھی ہے تو کیا ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ذاتی معاملات کے آگے دفاع بن کے، دفاعی حصار بن کے کھڑے ہو جائیں؟ کیا عدلیہ اور ہمارے ریاستی ادارے جن میں افواج پاکستان بھی شامل ہیں، کیا وہ آپ کے ذاتی ملازمین ہیں یا آپ کے پابند ہیں کہ وہ آپ کی بات کو ہی انڈورس کریں؟ مثال کے طور پہ آپ الیکشن کمشنر کا ابھی دیکھ لیں معاملہ، اسی حکومت نے، جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے سکندر سلطان راجہ کو بطور چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا۔ اب جب کچھ فیصلے، کچھ چیزیں ان کے اپنے ضمیر کے مطابق یا آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں، وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ گئے ہیں، اب اس ایک آئینی عہدیدار کو ہٹائے جانے کے لیے پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو انداز فکر ہے کہ جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کو نہیں مانوں گا، سرے سے میں اس کے وجود کا ہی انکار کروں گا، ایسا تو تب ہوگا جب باقی سارے مر جائیں، صرف آپ اکیلے بچیں اور پھر آپ جو چاہے کریں۔ لیکن ہم نے گزشتہ 4 سال میں دیکھا کہ آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جس قدر مضبوطی کے ساتھ آپ کو کرسی اقتدار پہ بٹھایا گیا تھا، آپ اس کے باوجود عوام پاکستان کی توقعات پر، آپ احتساب کو دیکھ لیں جو آپ کا بنیادی نعرہ تھا، ہر تقریر، ہر سپیچ، ہر اسمبلی گفتگو میں، ہر میڈیا ٹاک میں، ہر آفیشیل گفتگو میں، ایون فارن ڈیلیگیشنز کے ساتھ بات کرتے ہوئے، فارن پلیٹ فارمز پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بات کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ کرپشن اور کرپٹ لوگوں کی بات کی۔ 4 سال، پونے 4 سال تک اقتدار میں رہے یہ قوم، حق بجانب ہے آپ سے پوچھنے میں کہ کیا برآمد کیا، ان لوگوں سے کیا برآمد کیا۔ اب آپ دوسروں کو، اپنے الائز کو، اتحادیوں کو اور اداروں کو بلیم کریں کہ یہ لوگ سپورٹیو نہیں تھے اس لیے میں احتساب کے عمل کو فروٹفل نہیں بنا سکا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بہت سے کیے گئے دعووں کی خود کلی کھولی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ ویسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کا وزیر اعظم ہاؤس میں نہ ٹھہرنے کا فیصلہ، بطور وزیر اعظم یہ ملک کی معیشت پر ایک اچھا فیصلہ تھا کہ ملک کی معیشت کو ایک اس میں سپورٹ ملے گی، بوسٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، لیکن اب جب اس کا ابتدائی انیشل حساب لگایا گیا ہے، آپ کا وزیر اعظم ہاؤس میں نہ ٹھہرنا، اپنے گھر بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں روز آنا جانا قوم کو 1 ارب روپے میں پڑا ہے۔ 1 ارب روپے میں یومیہ 8 ساڑھے 8 لاکھ روپے خرچ کیے گئے اپنے صرف اس ایک دعوے پر کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹی کس کو بنایا، کس کو نہیں بنایا، لیکن میں خاص طور پہ آج کی ویڈیو میں یہ بات بتاؤں کہ ریاستی اداروں کے خلاف اگلا جانے والا زہر، یہ اب اسے ایسے نہیں جانے دیا جائے گا۔ پاکستانی قوم، پاکستان کے محب وطن نوجوان، وہ سیاسی وفاداریوں سے بالا ہو کر
اپنی افواج اور اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے وہ ہر طرح کا مقابلہ کرنے کا، سوشل میڈیا ہو، مقابلہ میدانوں میں ہو، مقابلہ گلی محلے میں ہو، مقابلہ ٹیلی ویژن سکرین پہ ہو، ہر جگہ پہ قلم کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، مقابلہ کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری دفاعی لائن ہے۔ افواج پاکستان کی مضبوطی اور استحکام اور ان کا غیر متنازع ہونا ہی پاکستان کے لیے ایک بقا اور پاکستان کے لیے ایک خوشحالی کا ضامن ہے، وگرنہ اپنے اور پرائے پاکستان کے دشمن چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا وہ جو باہر بیٹھ کے دشمنی کرتے ہیں وہ زیادہ زہریلے ہیں، یا جو اندر بیٹھ کے اپنے خلاف ہونے والے چھوٹے چھوٹے اقدامات پر زہر اگلنے لگتے ہیں وہ زیادہ زہریلے ہیں۔ اس پر اب ہمارے ادارے جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، اقدامات ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے خاص طور پہ احکامات جاری کیے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے احکامات جاری ہوئے ہیں اور ان کا سراغ بھی لگا لیا گیا ہے، بہت سو کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور ان کی پولیٹیکل افیلیشنز کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے۔ کوئی چیز ابہام میں نہیں رہی، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ ابھی بھی ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے کہ ریاستی ادارے ایکشن لیں، حکومت ایکشن لے، ہمیں خود اپنے آپ کو، اور میں یہاں یہ بات ایڈ کروں گا، اپنے بچوں کو، نوجوان جذباتی لوگ، کچی عمر کے لوگ جو جذباتی ہو کر ایک رو میں بہہ جاتے ہیں، پیرنٹس کو، والدین کو، اساتذہ کو، میچور لوگوں کو اپنی ذمہ داری زیادہ نبھانی ہے کہ وہ ان بچوں کو سمجھائیں اور ان کو راہ راست پہ لائیں، وگرنہ یہ نقصان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوگا، کسی ایک ادارے کے سربراہ کا، کسی پرسن کا نہیں ہوگا، یہ مجموعی طور پہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا جو ہم بھگت رہے ہیں، جس کو ہم چھوٹے لیول پر، جو نچلی سطح ہے اس پر ہم نے بھگتنا شروع کر دیا۔ اگر یہ انلارج ہو گیا، اگر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ اور عرصہ چلتا رہا تو پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔